مغرور بیلا کا غرور کیسے ٹوٹا۔ بہت دن ہوئے ایک جنگل میں جانور اور پرندے بہت خوشی سے رہتے تھے۔ ان کے اندر تعاون اور غیر معمولی اتحاد تھا، جس کی شہرت دور دور کے جنگل میں بھی پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے گھر بنانے، خوراک تلاش کرنے اور ایک دوسرے کو خطروں سے بچانے کے لیے ہمیشہ مل کر کام کیا۔ تاہم انہی جانوروں اور پرندوں کے درمیان ایک پرندہ جس کا نام بیلا تھا، وہ اپنی خود غرضی میں مشہور تھا۔ وہ کسی کی پرواہ بھی نہ کرتا تھا۔ بیلا رنگین پروں والا ایک خوبصورت مور تھا۔ بیلا اپنے آپ کو تمام جانوروں سے برتر سمجھتا تھا اور اکثر اپنے خوبصورت پروں کو کھولتا اور دوسرے جانوروں کی سادہ شکلوں پر ان کا مذاق اڑاتا۔ ایک دن جب بیلا جنگل میں گھوم رہا تھا، اس نے دیکھا جانوروں کا ایک گروہ ایک درخت کے گرد جمع ہے۔ اس کو تجسس ہوا۔ وہ ان کے پاس گیا اور پوچھا، ادھر کیا ماجرا ہے جو تمام جنگل کے جانور اور پرندے جمع ہو گئے ہیں؟ پیاری بیلا، ہم سب کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ طوفان کے دوران ہم جس درخت پر پناہ لیتے تھے، اس پر آسمانی بجلی گر گئی اور وہ گرنے کے قریب ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میرا اپنا درخت ہے اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام جانوروں نے بیلا کا جملہ سنا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کو اس کی خود غرضی پر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ پیاری بیلا، ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور ایک دوسرے کی مدد کی۔ ضرورت کے وقت ہم مل کر کام کرتے ہیں۔ تم بھی اس طرح صحیح رویہ اپناؤ تو بہتر ہوگا۔ ہم سب اس جنگل کے باسی ہیں، یہ جنگل ہم سب کا گھر ہے۔ لیکن بیلا پر تو جیسے کسی کی باتوں کا اثر ہوا ہی نہیں۔ اس نے اپنا منہ موڑا اور یہ جا اور وہ جا، جانوروں کو خود ہی آنے والے خطرے کا سامنا کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ ایک طاقتور طوفان جنگل سے ٹکرا گیا۔ ایک روز ہوا تیز چل رہی تھی، آہستہ آہستہ بارش بھی شروع ہو گئی، جس نے کمزور جانوروں اور پرندوں کو پریشان کر دیا۔ جانور اکٹھے ہو گئے، پناہ تلاش کرنے اور خود کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرنے۔ ادھر بیلا کی سنیں۔ بیلا اپنے درخت پہ بیٹھی مزے سے بارش کو ہوتا دیکھ رہی تھی، لیکن جب اس نے طوفان کو محسوس کیا کہ اس کی قوت بہت زیادہ ہے تو اس کو خوف محسوس ہوا۔ اب اس کا درخت بھی زور زور سے ہل رہا تھا اور بیلا کے خوبصورت پر بارش سے بھیگ رہے تھے۔ اب بیلا کو احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اس کا درخت اتنا بھی مضبوط اور محفوظ نہیں تھا جتنا اس نے سوچا تھا۔ مایوسی میں بیلا کو اپنے جنگل کے باقی باسی یاد آ گئے۔ ان کا اتحاد اور تعاون یاد آ گیا۔ بیلا کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کو احساس ہوا کہ وہ خود غرض اور مغرور تھی۔ اس نے ایک اڑان بھری اور سوچا کہ میں شاید اپنے ساتھی جانوروں اور پرندوں کے لیے مددگار بن سکوں۔ چنانچہ وہ جانوروں کے قریب گئی۔ دیکھا کہ وہ سب بیچارے سردی سے کانپ رہے تھے۔ بیلا کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، میں سمجھتا تھا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اس طوفان نے مجھے احساس دلا دیا کہ مل کر رہنے میں ہی زندگی ہے۔ میں خود غرض اور مغرور تھا، مجھے آپ سب معاف کر دیں۔ آئیں ہم سب مل کے اس جنگل میں اپنے لیے ایک محفوظ جگہ تلاش کرتے ہیں۔ چنانچہ سب جانوروں اور پرندوں نے مل کر اپنے لیے گھر کی مرمت کی۔ اس دن کے بعد سے بیلا جنگل میں ایک ایسی مثال بن چکی ہے جو اپنے اندر عاجزی اور شفقت رکھتی ہے اور سب کے ساتھ مل کر اتحاد سے کام کرنے کو
फख्र समझती है। प्यारे बच्चों, बेला की कहानी याद रखना, खुद गर्जी ना करना, आपस में इत्तेहाद और ताउन को हमेशा अहमियत देना। आपस की मोहब्बत से एक तो काम जल्दी होता है, सब मिलकर काम करते हैं ना, इसलिए, और एक दूसरे की देखभाल भी हो जाती है। चनाचे अगर अपने आप को तरक्की देना चाहते हो, कामयाबी हासिल करना चाहते हो, तो मिलकर काम करो।